بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ عالیہ شازلیہ کے مؤسس اور بانی عارف باللہ حضرت شیخ ابوالحسن نور الدین شاذلی قدس سرہ کا پورا نام شیخ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن عبدالجبار الحسنی والحسینی ہے۔ آپ 593 ہجری یعنی 1196 عیسوی میں غمارہ مراکش میں پیدا ہوئے اور 656 ہجری یعنی 1258 عیسوی میں ہمیسرہ مصر میں وصال کیا، جہاں آپ کا روزہ مرجع خلائق ہے۔ ہر سال 12 شوال شریف کو آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور عرفان کی دنیا کے عظیم بزرگ عالم ربانی اور سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے بانی ہیں۔ آپ کے طریقہ عالیہ کی ایک سند شیخ عبدالسلام بن مسیح سے حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ دنیا میں سلسلہ شاذلیہ کے آج بھی کروڑوں مریدین موجود ہیں۔ دلائل الخیرات کے مصنف امام جزولی اور قصیدہ بردہ کے امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی سلسلے سے وابستہ تھے۔ سلسلہ شاذلیہ کی 72 برانچیں ہیں، جن میں فاسی، درکاوی، آتشی، مرسی، صدیقی، غماری اور بدوی مشہور ہیں۔ سلسلہ شاذلیہ کے مشہور بزرگوں میں حضرت امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے۔ سلسلہ شاذلیہ سے وابستہ دیگر علماء، فقہا، محدثین اور مفسرین کی بھی طویل تاریخ ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کی تعلیمات، افکار، اذکار، اوراد پر لاتعداد کتب اور رسائل بھی موجود ہیں۔ کثیر کتب کے مصنف ابن عطاء اللہ سکندری بھی اسی سلسلے سے وابستہ اور شارح تھے۔ آپ کی کتاب لطائف المنن فی مناقب شیخ ابوالعباس المرسی و شیخ شازلی ابوالحسن مشہور ہے۔ سلسلہ شازلیہ کا وطن عزیز پاکستان پر بھی اثر رہا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس سلسلہ شازلیہ سے وابستہ لوگ موجود ہیں۔ خاص طور پر سرزمین سندھ میں حضرت حجت الاسلام مفتو محمد ہاشم چھٹوی کے سلسلہ اسناد اور حضرت شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ اسناد میں شازلی بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی کے اساتذہ میں شامل تھے۔ سندھ کے مشہور عالم اور بزرگ شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ شازلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے مرید خاص ابن عطاء اللہ سکندری کی کتاب حکم العطیہ کا شرح بھی لکھا، جو دنیا میں بے حد مقبول ہوا۔ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تک تم دنیا اور دنیا داروں سے بے رغبت نہیں ہوتے، تب تک ولایت کی بو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک شخص نے ایسی اذیت اور تکلیف پہنچائی جو مجھ پر بے حد شاق گزری، پھر مجھے نیند آ گئی اور خواب میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے سچے اور صدیقین بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے دشمن کثیر ہوتے ہیں، لیکن تم پریشان مت ہو۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ عملیات، اذکار، وظائف کے عامل تھے۔ مریدین کو عبادت کے ساتھ اسم ذات اللہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ورد اور درود و سلام کی کثرت کا خصوصی حکم فرماتے تھے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی کی ایک کتاب الحزب البحر ہے اور دوسری کتاب السر الجلیل فی خواص حسبنا اللہ و نعم الوکیل مشہور ہے۔ حضرت شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شیخ ابوالحسن ہر سال حرمین شریفین کی زیارت کرنے جاتے تھے اور حرمین کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ مشہور سفر نگار ابن بطوطہ شیخ ابوالحسن شاذلی کے وصال کے وقت موجود تھے۔ بقول ابن بطوطہ کے حضرت شیخ شاذلی نے غسل فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور آخری سجدے کے دوران آپ کا وصال ہوا۔
پوری دنیا میں شیخ ابوالحسن شاذلی کے افکار و تعلیمات پر مطالعے اور صوفی بزرگوں کی تعلیمات اور روایات پر تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا عمران نے لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی صوفی ازم اور سائنس و ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کا آغاز اور افتتاح کیا ہے، جو ایک خوش آئند عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف و بزرگان اور عظیم المرتبت ربانی علماء اور صوفیاء کرام کی تعلیمات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔